وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اپنے اس درس میں جہاں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور رکھوں گا، اس میں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص 12 ربیع الاول تک بہت سارے مسلمان بہت سارے عید میلاد النبی کے نام پر اسلام کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں، دین کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو ہر وہ مسلمان بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، بے شک ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ جو لوگ بھی غلط راہ پہ چل رہے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں، چاہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو اور اس کے خلاف کوئی کام کریں، یا یہ کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہ ہو اور اس کو اچھا سمجھیں، ایسے سارے لوگوں کو نصیحت کرنا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ میں عید میلاد النبی منانے والوں کو میں کچھ نصیحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ساتھ ہی جو لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں اور اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں غلط طریقے سے اس غلط کام کو، اس بدعتی کام کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا ہے، شاید انہیں بات سمجھ میں آئے اور اس غلط چیز کو چھوڑ دیں اور وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اس لیے آئیے میں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، شریعت اور طریقے پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو خوشیاں منانا چاہیے۔ مسلمانوں کو کیسے خوشیاں منانا چاہیے اور کب خوشی منانی چاہیے؟ کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے طریقے پر چلیں، تو مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے۔ اور یہ خوشی ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان روزانہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ان کے سنت اور طریقے پہ چلتا ہے، تو روزانہ وہ خوشی مناتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو روزانہ خوشی منانی چاہیے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ دن متعین کر کے خوشی منانی چاہیے۔ اب دیکھیے مسلمان کو کب خوشی منانی چاہیے؟ جب وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کر کے اسے خوشی منانی چاہیے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کسی کو مال سے نوازا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو مال سے زکوٰۃ نکال کر، زکوٰۃ ادا کر کے، جو اللہ نے جن کے حقوق بتائے ہیں ان کو وہ زکوٰۃ کا مال دے کر کے انہیں خوشی منانی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، اس لیے وہ مال میں زکوٰۃ نکالے اور خوشی منائے، نماز پڑھ کے خوشی منائے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکال کے خوشی منائے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز سے دور ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے خوشی منائیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ ایسے ہی جب
جہاں کہیں بھی رہیں سچ بول کر کے سچی بات کر کے خوشی منائیں، کیونکہ سچ بات کرنا، سچائی کے ساتھ رہنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ ایسے ہی جب آدمی مال کماتا ہے تو حلال کمائے، حرام نہ کمائے، لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرے، ناجائز کسی کے مال کو نہ ہتھیائے، کسی کا گھر نہ قبضہ کرے، کسی کی زمین نہ قبضہ کرے، کسی کی دکان نہ قبضہ کرے، حرام طریقے سے کسی کا مال نہ کمائے بلکہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال کما کر کے خوشی منائے، کیونکہ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید کو پھیلا کر لوگوں میں اس کو عام کر کے وہ خوشی منائیں، فلمی کتابیں پھیلا کر کے نہیں، کھیل کود کی کتابیں پھیلا کر کے نہیں، ڈرامے کی کتابیں پھیلا کر کے نہیں، بلکہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو لوگوں میں پھیلا کر انہیں خوشی منانی چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام کے جو ارشادات اور فرامین ہیں جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں، اس کو عام کر کے، اس کو پھیلا کر کے خوشی منائیں۔ یہ نہیں کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کو پھیلائیں، اپنے پیروں کے طریقے کو پھیلائیں اور کسی امتی کے طریقے کو پھیلائیں اور خوشی منائیں، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پھیلا کر اور انہیں خوشی منانی چاہیے۔ ایسے ہی مسجدیں بنا کر کے خوشی منانی چاہیے۔ مسجدوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مسجدوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائی ہیں۔ تو مسلمانوں کو درگاہ اور مزار بنا کر کے خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ اللہ کا گھر مسجدیں بنا کر خوشی منانی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو معاشرے میں محتاج ہیں، مجبور ہیں اور ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کر کے، چاہے ان کی مدد ہاتھ سے کریں، اپنے زور بازو سے کریں، مال سے کریں، پیسے سے کریں، یا یہ کہ کسی لیٹر کے ذریعے کریں، قلم کے ذریعے سے کریں، زبان کے ذریعے سے کریں، کسی بھی ذریعے سے محتاجوں مجبوروں کی مدد کریں۔ کیوں؟ اور اس وقت وہ خوشی منائیں کہ ہم نے کسی محتاج کی مدد کر دی، ہم نے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے محتاج ضرورت مندوں کے حکم کی مدد کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، داڑھی چہرے پہ سجانے کا، داڑھی کو سنوارنے کا، کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ داڑھی چہرے پہ سنوارے، سجائے، رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھ کے اور اس پر خوشی منائیں۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری پیاری سنت کو، داڑھی شریف کو کاٹے، ذبح کرے اور پیشاب اور پیخانے کے نالے میں پھینکے اور پھر خوشی منائیں۔ یہ زیب نہیں دیتا، بلکہ داڑھی رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رکھ کر کے خوشی منائیں۔ کتنے مسلمان ہیں ربیع الاول کو خوشی تو مناتے ہیں لیکن چکنا چپاٹ ہو کر چہرے کو صاف کر کے اور پھر جلوس میں آتے ہیں، اور کتنے ہیں 12 ربیع الاول کو خوشی منانے والے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی شریف اور سنت شریف کو وہ برا سمجھتے ہیں، وہ اسی لیے داڑھی والے کو بھی برا سمجھتے ہیں اور ان کے چہرے کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عید میلاد النبی کے نام پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ نہیں، داڑھی رکھ کے خوشی مناؤ، داڑھی والوں کو دیکھ کر خوشی مناؤ۔ اسی طریقے سے کتنے اپنے اپنے گھروں کی عورتوں کو پردے میں رکھ کر، ان کو برقعے پہنا کر، انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق بتا کر پھر خوشی مناؤ، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، حجاب استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے محرم اور غیر محرم میں فرق کرنے کا حکم دیا ہے۔ محرم کے ساتھ عورتیں رہے اور اسی طریقے سے جو غیر محرم ہیں ان سے دور رہے، بچے۔ یہ نہیں کہ پوری بے حیائی کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بیٹھے، کھائے پیے، گھومے پھرے، نہیں، بلکہ محرم کے ساتھ رہے اور پورے پردے کے ساتھ رہے۔ کیونکہ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو عید میلاد النبی تو مناتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، ولادت کے نام پر، لیکن ان کی عورتیں بے پردہ ہیں اور ان کی عورتیں محرم اور غیر محرم میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ؟ خوشی مناؤ اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر، عورتوں کو پردے میں رکھو، انہیں حجاب پہناؤ اور انہیں محرم اور غیر محرم میں فرق کراؤ۔ یہ نہیں کہ جس کے ساتھ چاہا بیٹھا دیا، جس کے ساتھ چاہا ان کو کھلانے اور پلانے کے لیے ان کو شامل کر لیا اور پھر وہ خوشی مناتے ہیں۔
اور کتنے مسلمان ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ پردے کو برا سمجھتے ہیں، عورتیں بھی پردوں کو برا سمجھتی ہیں، مرد بھی پردے کو برا سمجھتے ہیں، حجاب کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حجاب اور پردے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو حجاب کرنا یہ عبادت ہے، اور حجاب نہ کرنا یہ گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے۔ اور لوگ عید میلاد النبی میں خوشی مناتے ہیں اور اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کراتے، اپنی عورتوں کو حجاب میں نہیں رکھتے۔ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں جو مکہ مدینہ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ سمجھدار لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، لیکن یہاں ہم نے مکہ مدینہ میں دیکھ رہے ہیں عورتیں کتنی بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ میدان میں گھوم رہی ہیں، اور جب ہم انہیں نصیحت کرنے جاتے ہیں تو کسی کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور اس کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی کس چیز پر خوشی منا رہے ہو؟ نبی کی نافرمانی کر کے خوشی منا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی منا رہے ہو؟ تو ایسی خوشی یہ تمہاری دنیا میں بھی نقصان دینے والی چیز ہے، آخرت میں بھی نقصان دینے والی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین اور شریعت پر زندگی گزار کر روزانہ خوشی مناؤ۔ یہ ہے اصل حکم اللہ کا بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی، اور اس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جس چیز سے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے، جس چیز سے منع کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو چھوڑ کر خوشی مناؤ۔ یہ نہیں کہ جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو چھوڑے اور خوشی منائیں عید میلاد النبی میں، اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کو کریں اور عید میلاد النبی میں خوشی منائیں۔ یہ پورے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر کے اور پھر خوشی مناتے ہیں۔ کس منہ سے خوشی مناتے ہیں؟ کیسے انہیں خوشی مناتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو خوشی منانا ہے تو وہ حرام کمائی کو چھوڑ کر کے خوشی منائیں۔ آج اکثر مسلمانوں کی کمائی حرام ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول کر کماتے ہیں، سچائی کم رہ گئی ہے تجارت کے اندر، اور اسی طریقے سے کسی کا گھر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی زمین قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا مال لیا اس کو قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو دینے کا نام نہیں لیتے، بلکہ اگر مانگنے والا کوئی مانگنے جاتا ہے تو الٹے اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور اسے ڈرا کر کے واپس کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے تاجروں کی زبان سے کہ اگر ایک تاجر کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے تو اس کسٹمر کو خراب کرنے کے لیے دوسرا تاجر ایسا ریٹ دیتا ہے کہ جس سے وہ تاجر نہ اس سے خریدے نہ ہم سے خریدے، تو یہ بھی حرام کمائی ہے۔ یا یہ کہ اس سے نہ خریدے ہم سے خریدے، یہ بھی حرام کمائی ہے۔ تم ایک مسلمان بھائی کے بیع کے اوپر تم بیع کرتے ہو، ایک اس کے کسٹمر کو خراب کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو میں نے ہوشیاری کیا۔ حرام کمائی کو چھوڑو، حرام کمانا چھوڑو، پھر خوشی مناؤ۔ حرام کما کر کے اور خوشی مناتے ہو عید میلاد النبی میں، یہ کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی طریقے سے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا چھوڑ کر خوشی مناؤ۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ ظلم اور زیادتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کے رشتہ دار ظلم و زیادتی سے محفوظ نہیں ہیں، اس کے خاندان والے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہیں ہیں، اس کے پڑوس والے ظلم اور زیادتی سے محفوظ نہیں ہیں، ان کے عورتیں اور ظلم اور زیادتی سے محفوظ نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جب اپنے لڑکوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بیٹی والوں کے ہاں سے مال درخواست کرتے ہیں اور لسٹ بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ کار چاہیے، یہ موٹر سائیکل چاہیے، اتنے لاکھ پیسے چاہیے اور گھر کا اتنا سارا ساز و سامان چاہیے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بیٹی والا اس کے وجہ سے تکلیف میں ہوگا، مظلوم بنے گا، یا یہ کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ ظالم صرف اپنے مطالبات دیکھتا ہے، شادی کے موقع پر ظلم کرتے ہو عورتوں کے اوپر، ظلم کرتے ہو لڑکی والوں کے اوپر جہیز کے نام پر، اور شادی کے اندر اپنے تحفے تحائف اور ہدیے کے نام پر مال لوٹتے ہو لڑکی والوں کا اور پھر خوشی مناتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شادی ایسے ہی کرنے کا حکم دیا تھا جیسے تم شادی کرتے ہو؟ تو اس طریقے سے خوشی منانا ہے تو خوشی منانے سے پہلے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلو، ظلم اور زیادتی کا راستہ چھوڑو، چاہے کسی کے اوپر بھی ظلم ہو، چاہے کسی شکل میں ظلم ہو، اس ظلم کے راستے کو چھوڑو۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ پریشان ہے اس شادی کے موقع، شادی کو لے کر کے۔ کتنی عورتیں ہیں کہ جو
خودکشی کر رہی ہیں اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی. کتنے باپ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں, کیوں؟ اگر وہ اپنے بیٹی کے شادی کے موقع پر لڑکے والے کے مطالبات نہیں دے سکتے. کتنی لڑکیاں ہیں کہ وہ خودکشی کر رہی ہیں, کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ لڑکے والوں کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا. ربیع الاول کے موقع پر خوشی مناتے ہو, لوگوں پر ظلم کر کے زیادتی کر کے کیسے زیب دیتا ہے. صحیح ظلم اور زیادتی کا راستہ کو چھوڑ کر اور پھر اس کے بعد خوشی مناؤ تو پھر اچھا لگے گا. اسی طریقے سے گھروں میں گانے بجانے ہیں, گھروں میں فلمیں ہیں, گھروں میں ڈرامے ہیں. ان ساری چیزوں کو گھروں سے نکالو, ان ساری چیزوں کو چھوڑو اور پھر خوشی مناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی کے سارے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا ہے. آج تمہارے گھروں میں گانے بجانے ہیں, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, اور پھر عید میلاد النبی کے موقع پر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے موقع پر خوشی مناتے ہو. کیسے زیب دیتا ہے؟ ارے خوشی منانا ہے تو گانے بجانوں کو پھینکو, ڈراموں کو پھینکو, فلموں کو پھینکو, فلمی اڈے ختم کرو, فلمی مراکز سینٹرز ختم کرو, فلمی تھیٹر ختم کرو اور پھر خوشی مناؤ اور بتاؤ کہ دیکھو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا تعلق ہے. اسی طریقے سے اولیاء کرام کی قبروں پر تجارت بند کر کے خوشی مناؤ. اولیاء کرام کا نام لیتے ہیں, مال کماتے ہیں, دولت کماتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, عرس کے موقع پر پیسے کماتے ہیں, چادر کے نام پر پیسے کماتے ہیں, پھول کے نام پر پیسے کماتے ہیں, اور اسی طریقے سے نظر و نیاز کے نام پر پیسے کماتے ہیں, اور چڑھاوے کے نام پر پیسے کماتے ہیں, اور کہتے ہیں اولیاء کرام سے ہماری محبت اور تعلق ہے. یہ اولیاء کرام کے نام پر تجارت کرنا بند کرو, پھر خوشی مناؤ. بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شہدائے بدر ہیں, کس شہید کے نام پر انہوں نے پیسے کمائے تھے؟ شہدائے احد ہیں. بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شہید کے نام پر پیسے کمائے تھے؟ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیٹیاں انتقال کی ہیں, بیٹے انتقال کیے ہیں, بیوی انتقال کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اور صحابیات انتقال کی ہے. بتاؤ یہ سارے اولیاء کرام تھے, کس کے نام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے کمائے ہیں یا ان کے بعد صحابہ کرام نے پیسے کمائے ہیں؟ آج اولیاء کرام کے نام پر مال و دولت کما کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے اور عید میلاد النبی کے موقع خوشیاں مناتے ہو, یہ اچھا نہیں لگتا ہے. اسی طریقے سے قتل اسلام میں ناحق کسی کا قتل کرنا حرام ہے, زنا کرنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے. قتل کو چھوڑو, قتل و غارت گری کا راستہ چھوڑو, زنا چھوڑو, شراب چھوڑو. آج مسلمانوں میں یہ عام ہو گئی چیزیں. لوگ پیسہ لے کر لوگوں کا مرڈر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں. ناحق معمولی سی بات پر لوگوں کا مرڈر کرتے ہیں. ناحق معمولی سے اختلاف پر مسلمان کا قتل کرتا ہے. اور شراب تو عام ہے. آپ چلے جائیں مسلم معاشرے کے اندر, کتنے لوگوں نے مجھے آ کر کے بتایا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے کہ جو روزانہ بغیر شراب کے نہیں رہتا ہے. اور اسی طریقے سے مجھے بتایا ہے, کتنے تاجروں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال آتا ہے تو فوراً زنا کی طرف جاتا ہے. ابھی زنا کا راستہ چھوڑو, شراب کا راستہ چھوڑو, قتل و غارت گری کا راستہ چھوڑو اور پھر خوشی مناؤ. یہ سب اللہ نے بھی حرام کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حرام کیا ہے کہ ناحق کسی کا قتل کرنا یا شراب پینا, زنا کرنا, یہ سارے کام کرتے ہو اور 12 ربیع الاول کے موقع پر خوشی مناتے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس لیے میری یہ نصیحت ہے ان عید میلاد النبی منانے والوں کو کہ عید میلاد النبی کے نام پر خوشی نہ مناؤ, 12 ربیع الاول کو خوشی نہ مناؤ. اللہ کی عبادت کر کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر چل کے روزانہ خوشیاں مناؤ. نیکی کرو, تمہیں خوشی ہونی چاہیے. گناہ چھوڑو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نیکی چھوڑ کر خوشی منا رہے ہو اور گناہ کر کے خوشی منا رہے ہو. بہت افسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں عید میلاد النبی منانے والوں سے, اور خود ان سے کہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ سے سوال کرو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کر, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پوچھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر کو زیادہ محبت تھی یا تم کو محبت ہے؟ ظاہر سی بات ہے جواب میں کہیں گے ابو بکر صدیق کو محبت رضی اللہ عنہ کو محبت تھی. بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ
جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ جواب ملے گا انہوں نے نہیں منایا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی یا تمہیں محبت ہے؟ جواب ملے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ تو میں سوال کروں گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ اسی طریقے سے سوال کرو اپنے آپ سے، عثمان غنی کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا تمہیں محبت ہے؟ تو جواب ملے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی۔ تو پھر یہ سوال کرو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال کرو اپنے آپ سے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر بیویاں ہیں۔ بتاؤ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت تھی یا تمہیں ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں، انہیں زیادہ محبت تھی۔ تو پھر سوچو ان لوگوں نے کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ تو جواب دو گے کہ انہوں نے نہیں منایا تھا۔ تو پھر کس راستے پہ چل رہے ہو؟ کس راستے پہ؟ یہ عید میلاد النبی کے نام پر وہ مولوی جو مال کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور وہ نعت خان جو عید میلاد النبی کے نام پر مال اور دولت پیسے بٹور رہا ہے، ان کے راستے پر چل رہے ہو؟ صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر، امہات المومنین کا راستہ چھوڑ کر تم ان مال اور دولت کے پجاریوں کے راستے پر چل رہے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ذرا سوچو اپنے آپ سے کہ ہم کدھر جانا چاہیے اور کدھر جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بعد امام حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین چیخ کر کہتے ہیں یہ چاروں امام برحق ہیں، اور چلا کر کہتے ہیں حنفی ہونا چاہیے، شافعی ہونا چاہیے، مالکی ہونا چاہیے۔ بتاؤ ان اماموں میں سے کس نے جشن عید میلاد النبی اپنی زندگی میں منایا تھا؟ جواب ملے گا ان لوگوں نے نہیں منایا تھا۔ تو پھر تم کیوں منا رہے ہو؟ کس کے راستے پر چل رہے ہو؟ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، ایمان میں سبقت لے جانے والے انصار اور مہاجرین، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو صحیح طریقے سے انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پتہ یہ چلا صحابہ انصار اور مہاجرین کے راستے پہ انصار اور مہاجرین برحق ہیں، اور انصار اور مہاجرین کے راستے پر چلنے والے برحق ہیں۔ اللہ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اب یہاں پہ میں نتیجہ دیتا ہوں، کسی انصاری صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا، کسی مہاجرین میں سے کسی مہاجر مسلمان صحابی نے کوئی عید میلاد النبی نہیں منایا، اور انہی انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، اور آج تک ہم لوگ اسی راستے پر چلنے والے، ہم انصار اور مہاجرین کی پیروی کرنے والے عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ تو اس لیے آ جاؤ، انصار اور مہاجرین کے راستے پر آ جاؤ، انصار اور مہاجرین کا راستہ ان کی پیروی کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ میری کچھ نصیحتیں ہیں ان جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے لیے، میں دل سے انہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، للہ میں انہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ میں اس نصیحت پہ ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اور چیز نہیں طلب کرتا، بس ایک ہی چیز طلب کرتا ہوں، آؤ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، انصار اور مہاجرین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ بھی آج تک اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی میں دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سبوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔